السلام علیکم، ڈاکٹر وکیل کراچی سے۔ بدن کی 4 رطوبتیں جو غذا تحلیل ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، سوڈا، صفرا، بلغم اور خون، اخلاط کہلاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے یا آب و ہوا کی تبدیلی سے عموماً یہ رطوبت جو ہیں کا توازن بگڑتا ہے۔ اس کے ری ایکشن میں اس توازن کے بگڑنے کی وجہ سے جو فطری بخار ہوتا ہے وہ خود ایک دوا ہے۔ اس کی دوا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بخار جو ہوا ہے وہ ان رطوبتوں کو متوازن کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جب بخار ہم ہونے نہیں دیں گے، پیناڈول یا بروفین کھانے سے بخار کو ہم روک دیں گے تو وہ رطوبتیں جو ہیں ان کا توازن بگڑا ہی رہے گا۔ جب وہ بگڑا رہتا ہے تو کچھ دن کے بعد، یعنی 3-4 دن کے بعد وہ فاسد ہو جاتی ہیں، یعنی کہ خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں 99 بخار یا دوسرے لفظوں میں کہیں ٹائیفائڈ بخار رہنے لگتا ہے۔ اب اگر ہم کچھ بد پرہیزی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کھیرا کھا لیا، دہی کھا لیا، کوئی چکنائی چیز کھا لی، بریانی کھا لی، تو اس سے بخار تیز ہوتا ہے۔ پھر جو آج کل فیشن ہے، ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بخار اتر گیا۔ پھر کسی چیز کے کھانے سے 1-8 دن میں جب کبھی پھر بخار سر دکھاتا ہے، پھر ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، بروفین کھا لیتے ہیں، وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ پہلے تو معدے کو خراب کرتا ہے، یہی بخار سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پیشاب پیلا آنے لگتا ہے، جگر خراب ہوتا ہے۔ اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، کبھی ہاضمے کی دوا کھاتے ہیں، کبھی اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوا بھی کھا لیتے ہیں۔ وہ رفتہ رفتہ پھر ہمارے گردے کو خراب کر دیتا ہے۔ جب گردہ خراب ہو جاتا ہے تو اب نیچے کا بلڈ پریشر بھی ہونے لگتا ہے۔ اوپر کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ عموماً معدے کی خرابی سے ہوتا ہے، نیچے کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ گردے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ سسٹولک اور ڈسٹولک دونوں بلڈ پریشر کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ اس کی ہم دوا کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر سے دوا لیتے رہتے ہیں۔ اب جب وہ بلڈ پریشر میں یا بخار میں کوئی بدپریزی کرتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو رہا ہے، وہ تو دوائی بدل دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلڈ پریشر ہو کیوں رہا ہے۔ اب بخار میں اگر بریانی کھائیں گی تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں کینو کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں انار کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں دہی کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یوں علاماتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جب یہ علاماتیں بدلتی رہتی ہیں تو ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی ہومیوپیتھ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تو کل علامات کچھ اور تھیں، اب علامات کچھ اور ہیں، اور یوں سلسلہ بگڑتے بگڑتے پھر مریض جو ہے دوائیں بھی ہوتی رہتی ہیں، شوگر کا مریض بن جاتا ہے یا انجائنا کا مریض بن جاتا ہے، اور دن بدن دوائیں بھی چلتی رہتی ہیں، مرض بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جب ہم جیسوں کے پاس آتا ہے مریض، جو میرا طریقہ علاج ہے، میں اس بخار کو پہلے مائنس کرتا ہوں۔ جب بخار مائنس ہو جاتا ہے، آدھی بیماری تو وہیں ختم ہو گئی، اب جو باقی بچتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یوں میرا مریض جو ہے فوراً اس کو ریلیف ملتا ہے اور وہ پھر ماشاءاللہ پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بخار سے پہلے تھا۔ لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پھر وہ نہیں خراب ہوگا، وہ جب پھر خراب اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنا بخار بگاڑ لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو کم سے کم اس بلی سے سیکھ لو جو بلی ہمارے گھر میں رہتی ہے، کہ جب وہ بخار ہوتی ہے تو کچھ نہیں کھاتی، ایک طرف پڑ جاتی ہے، اور جب وہ بخار اتر جاتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر کھانے لگتی ہے۔ ہمیں بخار ہوتا ہے، ہم انار کا جوس پیتے ہیں، سیب کا جوس پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ ہماری آگ ختم ہو، دہی کھاتے ہیں، کھیرا کھاتے ہیں، اس سے بخار اور بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بلی جب زیادہ کھا لیتی ہے تو الٹی کر کے اپنے آپ کو بیلنس کر لیتی ہے۔ ہم جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہاضمے کی دوائیں کھا کھا کے اس کا اور بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے، میں سب سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو بڑے پہلے کرتے تھے وہ تو سب بیوقوف تھے، کیونکہ ہم لوگ نئے پڑھے لکھے جو ہیں ان پرانے لوگوں کو بات مانتے نہیں ہیں، ان کی بات مانتے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے اتنی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو جب بڑوں کی باتیں نہیں مانی ہیں تو کم سے کم بلی کی بات مان لو، بلی جو کرتی اسی سے سیکھ لو۔ میرا تو یہی پیغام ہے۔ کوئی ہم دنیا میں بیمار رہنے آئے ہیں کیا؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ تھی کہ یقین کریں آپ کی دوائی سے بہت بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ دوائیاں جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں اور اندر سے بہت
بہت اچھا لگ رہا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آپ کا جو میتھڈ ہے نا کہ جو بخار جو چھپا ہوا ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے. وہ جو آپ کی جو پی کیو اور وائرابیت وغیرہ کی جو کمبینیشنز ہیں وہ بہت بہت کمال, بہت زبردست. کیونکہ میں اس سے پہلے جن ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا وہ بھی بڑے اچھے ڈاکٹر تھے, مگر وہ دوائی پہ دوائیاں دے ہی جا رہے تھے. یعنی کہ وہ کبھی نوسوڈز دے رہے ہیں, کبھی کوئی اور دوائیاں دے رہے ہیں اور بہت پاورفل دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے جب میں جاتا تھا نا ان کے پاس تو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے کارتوس ہیں. یعنی کہ وہ کوئی, میں دیکھتا تھا اس میں سی ایم لکھا ہوا ہے, ایم لکھا ہوا ہے, تو وہ ایسی ایسی پڑیاں مجھے کھلا دیا کرتے تھے. تو اس سے فائدہ ہوتا تھا, ایسی بات نہیں ہے, مگر یہ کہ اس سے جو ہے نا پورا حلق ہو گیا, پورا اندر کا خشک ہو گیا تھا. مگر یہ کہ آپ کی دوائیوں سے اور مزے کی بات ہے کہ وہ ایک چیز صحیح ہو رہی تھی, یعنی وہ 100% صحیح ہوتی نہیں تھی کہ دوسری چیز سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے جو ہے نا بڑے پرابلمس آتے تھے. مگر یہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں بس اللہ نے کرم کیا کہ آپ کے توسط سے اللہ نے جو ہے وہ بڑا سکون عطا کیا مجھے. یہ تھا دوائیاں آپ کی کھاتے ہی جو ہے نا وہ سکون پہنچانا شروع کر دیتی ہیں. میں تو یہ کہوں گا, یقین کریں, دوائیاں کھاتے ہی سکون پہنچانا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ایک بڑا کرم ہے اللہ کا آپ کے اوپر اور ہم سب کے اوپر کہ اسی نے جو ہے وہ شفا عطا کی. یہ تھا. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم انکل, خیریت سے ہوں گے امید ہے. اچھا انکل, آپ نے مجھے کہا تھا مجھے اپنی طبیعت بتانا, اور میں کچھ مسئلے مسائل میں الجھ گئی تو میں پھر آپ کو بتا نہیں پائی. ابھی آج مجھے پرہیز کا 8واں دن ہے, اور آج اتفاق سے وہی میری بیٹی ہمیشہ مجھے کہتی تھی حرارت ہے, آپ بخار لگ رہا ہے. تو میں 1-2 دفعہ چیک بھی کیا, اور جب آپ سے بھی بات ہوئی تب بھی میں نے چیک کیا, تو اس زمانے میں مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا نا. اور ابھی آج اتفاق سے اس نے مجھے دوبارہ بولا, تو میں نے کہا چلو چیک کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ جویریہ نے مجھ سے بولا تھا, کہنے لگی کہ نا تم دوائیں کھاؤ گی تو ہو سکتا ہے وہ جو اندر کا بخار جو باہر نہیں آ رہا وہ بھی ہو سکتا ہے آ جائے نا. تو میں نے یہ سوچ کے میں نے کہا اب تو 8 دن ہو گئے ہیں, چلو چیک کرتے ہیں. تو آج ہے نا مجھے ایڈ کر تھرمامیٹر میں 99 سے ایک لائن آگے تھا. تو لیکن ویسے میں فیل کر رہی ہوں تو میری بخار والی کیفیت ہے نہیں, لیکن بیٹی نے ہاتھ لگایا تو اس نے کہا آپ بہت گرم ہو رہی ہیں, تو میں نے کہا چیک کر لوں. باقی آپ نے کہا تھا کہ کچھ آپ تبدیلی دیکھیں گی, تو ہاں کچھ میرے ویسے بھی بہت سارے ایسے فیمیل نظام میں بھی مجھے تبدیلی محسوس ہوئی. وہ تو خیر ماہانہ جو ایک سلسلہ آتا ہے وہ تو نہیں کچھ اس میں ہوا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ ٹائم لے گا, لیکن یہ ہے کہ پسینے میں بھی بہتری ہے, اور پیاس مجھے کافی لگ رہی, میرا پانی کا انٹیک بہت بڑھ گیا. ویسے وہ نہیں خشک ہوتا, اب وہ پیاس والا خشک ہوتا ہے, تو وہ میں پیتی ہوں, اور پانی کافی بڑھ گیا ہے. تو الحمدللہ یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں 10 دن کے بعد آپ کے پاس چکر لگاؤں, یا کیا طریقہ کار ہوگا 10 دن کے بعد, میں پرہیز توڑوں یا دوائیں یہی کنٹینیو کروں, جو آپ بولیں آپ مجھے بتائیے گا. جی ڈاکٹر وکیل احمد صاحب, بالکل میں پینڈولم سے علاج کرتا ہوں. آج سے تقریباً 18 سال سے پینڈولم سے میڈیسنز نکالتا ہوں, اور بہت سارے پیشنٹ میں جو ہے یہ کیفیت آتی ہے کہ ہر طرح سے اس کو دیکھ لیا, چیک کر لیا, سارا معاملہ کلیئر ہو گیا اندر باہر, مگر پکڑ جو ہے پھر بخار کی آتی ہے کہ بخار کی کیفیت اس کے اندر لازمن ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بات میرے آپ کی تجربے میں ہے میرے, اور میں نے کئی دفعہ جو ہے بخار کو سمجھا ہے, جانا ہے, اور میں نے بخار کی دوا اسے دی ہے. کئی دفعہ بخار سے ریلیٹڈ بیپٹیشیا اس کی دوا نکلی ہے پینولم کے ذریعے, بیلاڈونا اس کی دوا نکلی ہے, اور چائنا اس کی دوا نکلی ہے, فیرمفاس نکلی ہے, یا ایکونائٹ نکلی ہے. تو وہ جب دی جاتی ہے جب مجھے کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بخار بیٹھا ہوا ہے, بخار اس کے جگر میں بیٹھا ہوا ہے, بخار اس کی ہڈیوں میں بیٹھا ہوا ہے, بخار اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ بخار ہوتا ہے, اور جیسے ہی اس بخار کو ہلایا جلایا جاتا ہے, اس کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے, اس پہ ورک کرتی ہے, تو اس کی جو تکلیف وہ لے کر آیا ہوتا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ سر, آپ کو تفصیل سنا بخار کے حوالے سے, تو یہ میسج کیا. والسلام.